سورہ مریم 16واں پارہ آیت شریفہ نمبر 96 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ایک تصور بلکہ ایک پختہ بات ہماری ایک بہت بڑی اکثریت کے دلوں میں جاگزی ہے، پیوست ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ اگر دین پر چلیں گے تو معاشرے میں ہلکے ہو جائے. کیا کہتے ہیں صاحبان سے، ڈیگریڈ ہو جائے، نظروں سے جھک جائے. اللہ کرے میرا یہ خیال 100% غلط ہو، لیکن ابھی تک میں اس خیال کو غلط نہیں سمجھتا. بہت سے نمازیں ادا کرنے والے بھی، روزہ زکوٰۃ کے پابند بھی، حج اور عمرہ کرنے والے بھی کہ سمجھے بیٹھے ہیں دین پر چلنے سے پوزیشن ہلکی ہو جائے. اب یہ طرز عمل ان کی اپنی زندگیوں میں، اپنی شکل و صورت میں اور اپنے لباس میں ہے، اور صرف یہی تک نہیں، اپنی اولادوں کے بارے میں بہت زیادہ. اللہ کی توفیق سے ہم ایک کنبے کی طرح بیٹھے اور آپس میں بات کر رہے ہیں. دکھ کی بات ہے، اور مقصد اپنے آپ کو سمجھانا ہے. تنقید کسی پر کر کے مجھے کیا ملے گا؟ پہلے گناہ چھوڑے، کسی پر کر کے میرا اور غرق کرے. جو ہو چکا ہے اللہ وہی ٹھیک کرے. آپ شاید میرے ساتھ اتفاق کریں، اچھی بڑی ایک عورت پردے میں لپٹی ہوئی، اس کے ساتھ 9 عمر بچی جو جا رہی ہوتی ہے، کیا اس میں دین کی کوئی بات ہوتی ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے. خاتون مکمل پردے میں ہے، لیکن 9 عمر بچی، ٹین ایجر. اور ٹین ایجر ہم جو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، بہت خطرناک. عربی میں کہتے ہیں سن المراہقہ، اور انگریزی میں آپ کا باندھی کے ٹین ایجر، نئی 9 عمر خاتون پردے میں لپٹی ہوئی، بابا لمبی داڑھی والا، اور معاذ اللہ اللہ موت دے دے اس سے پہلے. یہ مقصد پردے کی یا داڑھی کی توہین ہوئی، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا نور ہے. معاذ اللہ اللہ موت دے دے. ان چیزوں کو حقیقت سمجھنے سے پہلے ایسی زندگی کیا کرنی. لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں، باپ مکمل داڑھی والا، ماما بظاہر مکمل پردے والی، 9 عمر بچی، کوئی دین کا نام و نشان ہے. اور اس کی بربادی میں اس داڑھی والے باپ اور باپردہ ماں کا کچھ دخل ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، مجھے سمجھائیے. امام صاحب بولتے کیوں؟ جو میں سمجھتا ہوں اللہ کے لیے میری رہنمائی کریں اگر میں غلط ہوں. کیوں؟ اس باپ بے عقل باپ اور اس احمق ماں، ان کے دل میں یہ خیال راسخ ہے کہ دین پر چلنے سے پوزیشن سامنا کمزور سمجھتے ہیں. مضبوط بچی کا رشتہ بھی میں کر دوں، کہیں اس کو بھیجنا نہیں،
سمجھتے ہیں بے دینی سے بچے اپ گریڈ ہو اور دین سے ستیہ ناش ہو. آئیے اس مبارک دن میں کہ اللہ میرے اور آپ کے لیے مبارک بنا. صرف ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف لے کے جاتے ہیں. معاف کرنا ان دنوں میں عام ضابطے کے مطابق 10-15 والی بات نہیں کر رہا, منٹوں والی. سمجھتا ہوں بہت تھوڑی بات دین کی ہوئی پچھلے دنوں میں, شاید کوئی اچھا پیغام لے جائیں اور میری اور آپ کی اصلاح کا اور دنیا آخرت کے سدھرنے کا اللہ سے بنا کچھ لے جائیں. اور کون سا دفاتر اور دکانوں پہ جانا, صرف ایک آیت اور ایک حدیث آج کے سبق میں میں آپ لے کے جاؤں. آیت شریفہ دیکھیے سورہ مریم آیت شریفہ نمبر 96. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً, دیکھ رہے ہیں یقیناً, انڈیڈ, نو ڈاؤٹ. ذہن بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ یقیناً کون کہہ رہا؟ وہ اللہ فرما رہے ہیں. یقیناً نہ بھی کہیں بات کیا ہے, یقیناً ہے. ہم تو سنتا وہ یقیناً ہے. اور وہ جب یقیناً کہیں تو بات کتنی پختہ ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. اسی کا نام دین ہے, یہ کچھ اور دین. تو کیا ہوگا ان کو؟ بیڑا غرق ہو جائے گا, ذلیل ہو جائیں گے, ڈیگریڈ ہو جائیں گے, اور رشتہ نہیں ملے گا, جاب نہیں ملے گا. کیا ہوگا؟ سیجعل, سین جب لوگوں کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہے سون, عنقریب. اور علامہ راضی لکھتے ہیں جب اللہ اپنے لیے سین بولے تو اس کا معنی ہے یقیناً. راضی صاحب کیا معنی ہے؟ جب اللہ اپنے لیے بولے تو کیا معنی ہے؟ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال, یقیناً یجعل بنائے گا, سیجعل لهم الرحمن ودا, یقیناً اللہ بنائے گا, رکھے گا ان کے لیے جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں. کیا رکھے؟ ودا. دال پر آپ 2 زبریں دیکھ لیں, بولو نا, اس کو کہتے ہیں تنوین, اور اس کا معنی ہے یہاں عظیم. بدا, عظیم محبت. اب ترجمہ استعمال فرمائیے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, اللہ تعالی ضرور, رحمان ضرور ان کے لیے عظیم محبت رکھ دے گا. رانا صاحب, خان صاحب, شیخ صاحب, بی بی, مرد, جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو سدھارے گا, سنوارے گا, آراستہ پیراستہ کرے گا, اشوار رب کا یقین کے ساتھ وعدہ کیا. بولو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عظیم محبت رکھ دیں گے. تو جب میرے اور آپ کے لیے, میری آپ کی اولاد کے لیے اشوال رب, جو دلوں کے بنانے والے اور جن کے قبضہ میں دل ہے, جب وہ محبت رکھ دی ہے
تاکہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں تو اپ گریڈ ہوں گے یا ڈی گریڈ؟ تو میں آپ کیا بک رہے اور کیا کر رہے؟ بے دینی کا ایک بڑا سبب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ عقیدہ فاسدہ ہے، یہ برا اور غلط 100% ردی گندا عقیدہ۔ آئیے حدیث شریف سنتے ہیں، اس کا بات ختم ہو جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحبه۔ یقیناً نہیں ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا تو اللہ دین کی پابندی کرنے والے سے کرتے ہیں یا دین کو چھوڑنے والے سے؟ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ جو بول رہا ہوں میرے دل میں ہوتا ہے، اور جو کان سن رہے ہیں کانوں سے دلوں میں داخل فرما۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں آواز دیتے ہیں جبریل کو، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل اس سے محبت کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کرتے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، آسمان والوں فلاں بندہ اس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، بدبخت یہ بول بکتا ہے ڈی گریڈ ہو جاؤ گا، پردہ کیا، کوئی منہ نہیں لگائے گا، داڑھی رکھی، پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، گاہک بھاگ جائیں گے، عقل کا جنازہ نکل، عقل کا جنازہ نکلا ہے بغیر جنازے کے، بغیر کفن کے۔ عقل کی موت بری ہوئی۔ عرش والے رب محبت کرتے ہیں، جبریل کو حکم دیتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، آسمان والوں میں منادی ہوتی ہے اور وہ محبت کرتے ہیں۔ جبریل کے خبر دینے پر آسمان والے خبر نہیں بلکہ حکم دے رہے، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم يوضع له القبول في الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھی جائے۔ اللہ والے، دین والے، میں آپ ذرا آنکھیں تو کھولے، جہاں جاتے ہیں اجنبی ہونے کے باوجود، پردیش ہونے کے باوجود، رب ذوالجلال گواہ ہے، وہ سہولتیں دیکھتے ہیں ان کے اپنے تصور میں بھی نہیں ہوتا بھی اسی مطلب، اور وہ کہتے ہیں پتا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے،
تو نے ان کی غلامی کو مضبوطی سے اپنایا، وہ اپنے غلاموں کو پردیس میں مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ ایک انسان کا بچہ، مسلمان تو بہت بڑی بات، اگر کوئی اس سے مخلص ہو تو بے وفائی کرتا، عرش والے رب کے بارے میں میرا آپ کا گمان کیا؟ دور دراز دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے زبان بھی کوئی نہیں سمجھتی، لیکن دل جن کے قبضے میں ہے وہ تو سب کچھ دیکھتے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اس بات کا دوسرا حصہ ہے جس کا ہم نشانہ بنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا دعا جبریل انی ابغض فلانا فابغض۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتے جبریل کو بلاتے ہیں، بے شک میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کا ساری کریمیں لے آئے۔ بڑے سے بڑے سیلونوں میں شیطان کا چیلا بن کے یا شیطان کی چیلی بن کے جوتیاں توڑتے رہے، کہتے ہیں سیلونوں میں کہ سیلونی کہتے ہیں، اور کہاں کہاں ہاتھ چھانتے، کس لیے؟ ٹھیک ٹھاک نظر کرے جو کرنا چاہتے، مشرق میں جائے مغرب میں جائے، عرش والے رب نے نفرت کی، جبریل کو حکم دے رہے ہیں بے شک میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ جبریل کی مجال ہے کہ اس سے محبت رکھے۔ فَيُبْغِضُهُ جبریل، جبریل بھی اس سے نفرت کرتے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، سمجھ ہے کابر کو یاد کریں، اپنی ٹیبلوں پہ سجا کے رکھیں اور وہاں سے اپنے دلوں میں اتاریں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا، ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، یقیناً اللہ تعالیٰ پورا بندے سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان والے اس سے دشمنی رکھتے۔ بس نہیں، اس بدبخت کی جان نہیں چھوٹی، اور افسوس بہت سے کہنے والے نہ کارے اللہ مجھے معاف کر دے ہدایت، اور بہت سے سننے والے ہم ان کی بات نہیں کرتے جو مسجد سے دور، مسجد والوں کا رونا رو، اور مسجد والوں کا نہیں، بولنے والوں کا رو، بول رہے ہیں لیکن دیکھو مگر تھوڑے کیا آپ دیکھتے ہیں داڑھی کے ساتھ شیو صاحب سرے سے منڈوانا یا کٹوانا، لباس غیر شرعی استعمال کرنا، اس کا سورس کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ دل میں کھوٹ، اس دل میں یہ ہو کہ دین میں عزت ہے، وہ بے دینی کی طرف کیسے جائے؟ دل نہیں ٹھیک میرا، ٹھیک ہو گیا، ساری کہانی درست۔ میں بات غلط کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے سمجھاؤ، کہانی جو غلط ہے وہ اندر ہے، جب اندر ٹھیک ہوگا کہانی بدل جائے۔ بخار اندر ہے، شہد بھی کڑوا نظر ہے ایسے کہ اندر صاف ہے، بغیر شیرینی کے کوئی چیز کھائیں شادوں پر آ، اور جب اندر کڑوا ہے، بیماری ہے، جیسے مجھے تو کڑوا ہی ہے،
ہماری بربادی یہ ہے۔ اللہ نے نفرت کی، جبریل نے حکم الہی سے نفرت کی، آسمان والوں نے اللہ کے نفرت کرنے کی خبر سن کر جبریل کے حکم دینے پر نفرت کی، جان چھوٹ گئی؟ نہیں۔ ثم توضع له البغضاء في الارض، پھر اس کے لیے زمین میں دلی دشمنی رکھی جاتی، ساری دنیا کے سیلون چھان مارے، دنیا کے روشن منگوارے، بالوں کے ساتھ جو چاہے کرے۔ یہ بات 2020 نہیں، 2025 ماڈل۔ اللہ کی نفرت، جبریل کی نفرت، آسمان والوں کی نفرت، اور دلوں میں یہ نفرت اللہ کی طرف سے رکھی گئی۔ کیا یہ بیوٹی پارلر اس نفرت کو ختم کر دیں؟ رب ذو جلال گواہ ہے، پوری کائنات کے بیوٹی پارلر جمع ہو جائے، پوری کائنات کے روشن ان کی فیکٹریاں اپنے اوپر ڈال دے کہ نفرت نہیں ہو سکتی۔ نفرت بھولے گی کس سے؟ اللہ کی غلامی سے، اور اللہ کی غلامی نعرہ نہیں، سرتپا، اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی شریعت کی بولو پابندی سے۔ یا اللہ کہنے والے نہ کارے نہ لائق ہو، یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلانا، لوگوں کو نصیحت کریں اور خود نہ۔ یا اللہ صحابہ کے نقش قدم سے یا کہنے والے کو ٹھٹ کرنے والے۔ یا اللہ بنی اسرائیل کی طرف نہ ہو جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یا اللہ ایسے نہ کر، ایسی زندگی نہ دینا، نہ دینا، نہ دینا، نہ ہمیں نہ ہماری نسلوں میں سے۔ کون سی زندگی دینا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یا اللہ یہ زندگی دے دے، یا اللہ یہ زندگی دے دے، یہ زندگی دے دے ہمیں بھی اور ہمارے کنبوں کو بھی۔ باہر جائیں آنکھیں ٹھنڈی رہے، گھر جائیں تو خوشی دو بازا ہو جائے۔ یا اللہ ایسے کنبے نہ دینا، جائیں تو جل جل کے مر جائیں، جائے تو حسرت سینے پیس جائنا۔ یا اللہ ہمارا اپنا اندر بھی ٹھیک کر، ظاہر بھی ٹھیک کر، اور ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہووں کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو ایسا بنا دیکھیں تو غم دور ہو جائے، دیکھیں تو پریشانی سے جان چھوٹ جائے۔ اور یہ بات رب ذو جلال نہ پیسوں سے ہوگی، پیسے بڑی قیمتی چیز، نہ پیسوں سے ہوگی نہ کوٹھیوں، رہائش بہت، میں ان چیزوں کی اہمیت کو بہت مانتا ہوں، لیکن جو دلوں میں خوشی آئے گی، سرور آئے گا، اطمینان آئے گا، سکون آئے گا، وہ شریعت کی پابندی سے۔ یا اللہ ایسے ہی فرما، ایسے ہی فرما، ایسے ہی فرما۔ موت سے پہلے یہ نقشہ اپنا، اپنے کنبوں کا اور اپنے معاشروں کا دیکھنا مجھے اور آپ سب بغیر استثناء کے دیکھنا نصیب فرمائے۔ مولا کریم آپ فریادوں کے سننے والے ہیں، دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، ہماری فریاد بھی قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، گھروں میں اطمینان، سکون، سکھ، چین، اطمینان، خوشی، مسرت کا دورہ فرما دے، ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری امت میں بھی، اور اللہ ہمارے دل کے پاک کی حفاظت فرما دے، چپا چپا کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ملک کس طرح تباہی میں ڈوبا ہے اور مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم